نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ میری بہنیں اور میرے بھائی لازمی کر لے۔ یہ عمل بے شک آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، لیکن کیجیے گا ضرور۔ شکایت کرتے ہو، میسج کرتے ہو، کمنٹس کرتے ہو کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آج اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک نے چاہا تو تمام مشکلات ضرور حل ہوگی۔ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات خود دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ پر سے ایسی دولت برسے گی، ایسی دولت کھلے گی، آپ پر اللہ پاک اپنی غیبی خزانوں کی منہ اسی طرح سے کھولے گے کہ آپ کے پاس سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ خود دیکھو گے اور حیران ہوگے کہ کیا ہم پر بھی اتنی دولت برس سکتی ہے، کہ کیا ہمارے پاس بھی اتنا جلدی پیسہ آ سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہے تو ایک لفظ یعنی کن سے ہمارے لیے زندگی کا فایا فلٹ سکتا ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہوگا، آپ کو اعتبار ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، اور بے شک اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، تو آپ کو جب یقین ہوگا تو انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے کہ اللہ پاک آپ پر اپنے خزانوں کی منہ کہاں سے کھولتے ہیں۔ مالک کے گھر میں دیر تو ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آپ نے آج کی دن ہی عمل شروع کرنا ہے۔ ناظرین کرام، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ جو بھی اپنی مالی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو پوری طور پر اور اسی وقت ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ جس ترتیب سے اور جس احتیاط سے یہ عمل بتایا جائے گا، زندگی میں ایک دن صرف ایک مرتبہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کر لے، 5 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ 5 منٹ میں اپنی زندگی کو پوری طور پر بدلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا، پھر انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کرے گی، کبھی منہ پر شکوہ نہیں ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے، کبھی کسی کو نہیں کہے گے۔ اگر آج در در کے ٹوکرے کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کی طرح طرح کے باتیں سن رہے ہو، گالیاں سن رہے ہو، لوگ کہتے ہیں چلا جا، اور آج یہ حالت ہے آپ کی کہ آپ کی مالی پریشانی کی وجہ سے جہاں سے آپ گزرتے ہیں اور ہر کوئی آپ کو دیکھ کر گلی بدل لیتا ہے، محلہ بدل لے، تو سمجھ لے کہ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کل کو وہ خود آپ کے پاس آئے گا، پیسہ مانگے گے، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ لوگوں کو بلا بلا کر بانٹو گے انشاءاللہ۔ ایسا مجرب وظیفہ آج آپ لوگوں کو دوں گا کہ ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کو یہ وظیفہ دیا یا جس کو یہ وظیفہ بتلایا وہ جلد ہی مالا مال ہو گیا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ جب نماز عشاء آپ لوگ ادا کر لے، میرے بھائی مسجد میں ادا کر لے، میرے بہن گھر میں ادا کر لے، تو نماز جیسے یہ ختم ہو، اگر میرے بھائی مسجد کے علاوہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ویسے نہیں پڑھنی چاہیے۔ مجبوری کے تحت اگر آپ گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد چاہے تو اسی وقت پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن پڑھے گا ضرور، کیونکہ پریشانی کا حل اللہ پاک کے پاس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ پوری طور پر آپ کی مالی پریشانی جلد سے ختم ہو جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، جلد سے انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہوگی، پوری طور پر آپ معجزہ دیکھیں گے، پوری طور پر آپ کو پیسے ملے گی۔ دولت اگر چاہتے ہو کہ آپ کو پوری طور پر کہیں سے غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے تو یہ وظیفہ کر لے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، محنت سے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے آپ کی مالی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو کیوں وظائف نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیے،
اور اس کو ہر روز اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، معمول بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورہ اخلاص تو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورہ اخلاص کا ہی وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیے۔ آج ہم اس مختصر سی سورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ وہ وظائف ہے جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی تک سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہے، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکتے ہیں۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ باوضو سورہ اخلاص پڑھے اسے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دے، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالی اپنے غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا۔ نمبر 5، 66 مرتبہ قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب دے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوگے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، یاقوت، مرجان، زمرود کے بنے ہوئے ہوگے، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوگے۔ نمبر 8، 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 9، جب بھی مرے گے تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کرے گے۔ گھر میں داخل ہوتی ہی پہلے سلام کرے، اس کے بعد سورہ اخلاص کا ورد کرے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگا۔ اس بارے میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فقر و فاقے اور تنگی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، وہاں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام پیش کرو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھو۔ چنانچہ اس شخص نے یوں ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی بارش فرما دی، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی فیضیاب کیا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم عزیر کو پوچھتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں ہم حضرت مسیح کو پوچھتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے تھے ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری کہ اے نبی تم کہہ دو کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو واحد اور احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہم مصر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا برابر اور کوئی نہیں، جس کے سوا کسی میں الوحید نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اسی کے ذات پر ہوتا ہے، اور وہ اپنی صفتوں میں اور اپنی حکمت برے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہوتا ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورہ اخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے، دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چونکڑی مار کر بیٹھ جائے، اور پھر 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھ کر مریض کے کن پٹیوں کو انگلیوں سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں باؤں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا شروع میں ہی فوت ہو جانا، یعنی کچھ خواتین کے بچے اوائل حمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ حمل کے پہلے مہینے ہے، دیسی اجوائن 1 پاؤ، کالی مرچ 1 پاؤ، شہد 1 پاؤ لے کر سورہ اخلاص پڑھ کر ان پر دم کیا جائے۔ پھر روزانہ
ایک چٹکی اجوائن اور 3 کالی مرچ لے کر انگلیوں پر شہد لگا کر کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی لازمی رجوع کرے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لے، اب اس عمل کو اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ عشاء کی نماز جب ادا کر لے، اس کے فوراً بعد چاہے تو فوراً بعد یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھ لے، چاہے تو کچھ منٹوں بعد یا کچھ ٹائم بعد پڑھ لے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، پھر اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میرے بہنوں درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اول و آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ اب فوراً سے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہی ہے یہ سمجھ لے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ اخلاص سب سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالی سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو اللہ تعالی کی حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 دفعہ اس کی حضور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 دفعہ اللہ تعالی سے بخشش مانگتا ہوں۔ توبہ و استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے۔ اس کے بعد آپ لوگ آخر میں اب کیا پڑھیں گے؟ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام مشکلات کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیجیے گا۔ سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرنے والے کو پورے قرآن کے ختم کا ثواب ملتا ہے۔ یا علی، تمہاری مثال میرے امت میں ایسی ہے جیسے سورہ اخلاص کے پورے قرآن میں ہے۔ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 5 آیاتوں پر مشتمل ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ شریف نے سورہ ناس کے بعد پہلی بار نازل ہوئی۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا مومن مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ سورہ اخلاص میں کہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ خالق زمین و آسمان صرف ایک ہی ہے، وہ تمام کائنات سے بے نیاز ہے، وہ قائم بالذات ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے وہ نہ کسی شے سے پیدا ہے نہ اس کی ذات سے کوئی شے پیدا ہے، اس بنا پہ کوئی دوسری شے اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ سورہ اخلاص کے فضائل، سورہ اخلاص کے پڑھنے پر ثواب، سورہ اخلاص کا ایسا وظیفہ جس سے لڑکا یا لڑکی کی شادی یا نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، سورہ اخلاص کا وظیفہ جس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کو روزانہ صبح کے وقت چلتے پھرتے صرف 8 مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا دنیا میں بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سونے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر لیتے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر اور چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح 3 بار کرتے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔